اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں گفتگو حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہوتی ہے، اور آج جس مہم نقطے کی طرف اس مختصر وقت میں اشارہ کرنا چاہوں گا اور اس پر جتنی حد استطاعت گفتگو کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ اس دور میں حتیٰ شیعہ اور غیر شیعہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت کو معین کرتے ہیں۔ ترکی میں ایک خاتون تھی، معذور خاتون، جو پیشنگویاں کیا کرتی تھی، اور کچھ پیشنگویاں ان کی صحیح بھی ہوئی تھی۔ اس کو بابا کہتے تھے۔ بابا کا مطلب ترکی زبان میں بزرگ شخصیت کو کہتے ہیں، جو دانا شخصیت ہو، دانا شخصیت یعنی عاقل، دانا۔ اس خاتون نے بھی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی طرف اشارے کیے اور پیشنگویاں کی کہ حضرت جو ہے مثلا دنیا کے اس سال میں دنیا کے کیا حالات ہوں گے، اس زمانے میں کیا حالات ہوں گے، 2020 میں کیا ہوگا، 2025 میں کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر پیشنگویاں جس سے لوگوں نے یہ اخذ کر لیا کہ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور اس سال میں ہوگا۔ یا اس کے علاوہ حالیہ میں ایک اہل تسنن عالم نے ایک کتاب لکھی تھی حضرت امام مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر۔ اس نے وہاں پر ایک وقت کو معین کیا تھا جو غالباً 2025 میں، اس نے کہا کہ حضرت کا اس سال میں ظہور ہوگا، یعنی جیسے وہ خود قائل ہے اس چیز کے کہ حضرت جو ہے وہ ان کی ولادت ہوگی اور دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ ان کے اپنی کتابوں میں جیسے تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگوں نے اس مطلب کی طرف اشارے کیے، جس میں سے خود ہمارے کچھ بظاہر شیعہ لوگ، کسی نے نفس زکیہ کا دعویٰ کر لیا، کسی نے اپنے آپ کو یمانی لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ میں جو حدیث میں یمانی ہے، 1-2 حدیث ہے یمانی کے بارے میں وہ یمانی ہوں، اور حالیہ میں بھی موجود ہے اور اس سے پہلے ادوار میں بھی موجود ہے، جو بہت سارے مر بھی چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا ہم یمانی ہیں۔ اپنی دنیاوی امور کے اصلاح کے لیے کچھ بے وقوف لوگ بھی ان کے چنگل میں پھنس گئے، یا خود ان کو کچھ مالیات کی پیشکش کی گئی، جس کے عوض ان لوگوں نے کہا کہ تم کے تبلیغات بھی کرتے رہے۔ حتیٰ علماء حضرات میں سے جو عالم بھی تھے کسی نہ کسی حد تک، انہوں نے بھی ان کے صدا پہ لبیک کہا، اور یہ سلسلہ چلا، اور آخر میں جو ہے وہ جو یمانی صاحب اپنے آپ کو کہہ رہے تھے وہ خود جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ سب کے سب جتنی بھی پیشنگویاں ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دنیا کے حالات کے جائزے یا حضرت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بارے میں، اس کے بارے میں ایک ہی جملہ جو میں آج اشارہ کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مرحوم مجلسی باقی کتابوں میں موجود ہے، مرحوم مجلسی نے کتاب شریف بحار الانوار میں اس حدیث کو مفصل ذکر کیا کہ جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ
कज़्ज़बल वाक़ितून इन्ना अहलुल बैत ला नुवक़्क़ित। फरमाया कि कज़्ज़बल वाक़ितून, वो लोग झूठ बोलते हैं जो वक़्त को मुशख़्ख़स करते हैं। वो किसके वक़्त को? हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के वक़्त को। तो झूठ बोलते हैं वो लोग, सराहतन झूठ बोलते हैं। ये लोग जो है वो कज़्ज़ाब है, झूठे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कज़्ज़बल वाक़ितून। और फिर अगले जुमले में फरमाया कि इन्नल अहलल बैत ला नुवक़्क़ित। फरमाया कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इसके वक्त को मुशख़्ख़स नहीं किया, इसके वक्त को मुशख़्ख़स नहीं किया गया। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की एक रविश होती है। अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ करना नहीं होता, यहाँ अपने हदीस को मुराजा करना है। हमारे पास उसूल अमलिया में क़यास को बाहर निकाला गया है। दूसरी जगहों पर क़यास है, क़यास करते हैं, वहाँ पर उनके उसूल अमलिया जो इल्म उसूल में है, उनके पास इल्म 7-8 है, मेरे ख्याल में 7 है। हमारे पास जो उसूल अमलिया है 5 है, और उसमें से उलमा और फ़ुक़हा जिस चीज़ से इस्तिख़राज हुक्म शरई करते हैं उसमें से क़यास जो है वो नहीं है। इजमा की भी जिस तरीक़े से इजमा उनके यहाँ है, वो भी हमारे पास वो इजमा भी नहीं है। इल्म उसूल में जो तालिबान इल्म उसूल है वो जानते हैं, असातिज़े किराम, कि इल्म उसूल में जो इजमा का हुक्म है, हमारे पास इजमा है, लेकिन किस किस्म की इजमा? वही इजमा जो गैर मकतब अहले बैत वालों के पास है, नहीं। उनके पास जो इजमा है वो और है। हमारे पास इजमा इस उन्वान से इजमा है कि वो इजमा भी हदीस की तरफ जाके पलटेगी। यानी अगर इजमा का मतलब मैं समझा दूं कि मसलन उलमा का एक गिरोह बैठ जाए और वो एक मसले पर मुत्तफ़िक़ हो जाए, इसको कहते हैं इजमा। लेकिन ये इजमा जो है ये भी हदीस के मुताबिक ये इजमा होनी चाहिए। हदीस से दलाइल पेश करें, अपनी तरफ से कोई दलील नहीं होगी, हदीस से जो है वो दलाइल पेश किए जाएंगे, और उस पर जो है जब बात जो है वो बन जाएगी, एक इल्मी मुबाहसा हो जाएगा। ये इजमा की शक्ल है। क़यास जो है वो मुतलकन हमारे उसूल अमलिया में से शामिल नहीं है। यानी कोई फ़क़ीह जो है वो क़यास नहीं कर सकता। क़यास की सख्त ममानियत और मुज़म्मत की गई है हमारे मज़हब में। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हमारे मज़हब जाफ़रिया में, मज़हब शिया में जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे ख़ुद ताबे है, ये हमारे पूरे अहकाम ताबे है हदीस के। हदीस मैं कह रहा हूँ कुरान के सबसे पहले ताबे है, फिर हदीस। हदीस को हम तफसीर मानते हैं, कुरान को असल मानते हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक चीज़ें होती है। जैसे मैंने उस दिन कह दिया था कि बहुत सारे ये जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के जो महाफिल होते हैं, आयाद होते हैं, ईदों के दिन होते हैं, उनके ज़हूर के दिन होते हैं, उन दिनों में जो है वो रक़्स और ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं। फ़रहंग व सक़ाफ़त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ये चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं है। हमारे पास खुशी का जो मयार है, सदका दो लोगों को, मसाकीन को खाना खिलाओ, खुशी करो। एक तरह से इंसान एक खुशी का एक मयार। लेकिन इस किस्म के कि जिस तरीके से दुश्मनान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम खुशियाँ मनाते हैं, उस तरीके की खुशी से उसका कोई वो नहीं है। हमारे पास कोई किसी किस्म की इस किस्म की चीज़ें नहीं है। जैसे जैसे करते हैं, दूसरे लोगों की चीज़ों को लेके आते हैं, तो ये नहीं है। हमारे पास एक निज़ाम होता है, तो इस निज़ाम के मुताबिक हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर का जहाँ तक मसला है, तो इक़्तरबत साअ की तफसीर भी हुई है कि ज़हूर जो है वो करीब है, लेकिन वक़्त जो है वो नहीं है। कज़्ज़बल वाक़ितून, वो लोग जो वक्त को मुशख़्ख़स करते हैं, मुअय्यन करते हैं,
وہ جو ہے یہ مذہب اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل بیت نے اِنَّ اہل البیت لا نوقت، ہم اہل بیت علیہ السلام نے وقت کو مشخص نہیں کیا، وقت کی تشخیص نہیں ہوگی یہاں پر۔ یہاں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 2025 میں یا 2024 میں یا 2030 میں یا خدمت میں عرض کروں کہ اگلی صدی میں، اس سے اگلی صدی میں ظہور جو ہے وہ ظہور ہو، امام ظہور فرمائیں گے۔ یہ سب جو ہے وہ جھوٹی خبریں ہیں۔ لوگوں کو وادار کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے کہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے، تو مختصر تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی مختصر ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، ہماری تو زندگی بھی مختصر ہے، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں مختصر زندگی ہے۔ لیکن جیسے موت کا وقت جو ہے وہ مشخص نہیں ہے، ہو سکتا ہے انسان بیمار ہے، شدید بیمار ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ کل مرے گا؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہو یہ زندہ رہے گا؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں اپنے 1 منٹ کی گارنٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور 100 سال کی گارنٹی بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے اللہ چاہے گا اسی طریقے سے یہ نظام جو ہے وہ چلے گا۔ نظام اہل البیت علیہ السلام جو کہ خدا کا نظام ہے، غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ان کا انتظار کرنا، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کی سب سے عظیم عبادت ہمارے قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار ہے، یہ عظیم عبادت ہے، یہ فرمایا۔ لیکن وقت جو ہے وہ مشخص نہیں ہے، کہا کہ نزدیک ہے، لیکن نزدیک سے کیا آپ سمجھیں گے؟ ہماری زندگی بھی، موت بھی نزدیک ہے، لیکن کیا یہ کل آئے گی یہ موت، یا 10 سال کے بعد آئے گی، یا 20 سال کے بعد آئے گی؟ کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ بعض چیزوں کا علم جو ہے وہ صرف خدا کے پاس ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کو یقیناً چونکہ اہل بیت علیہ السلام عالم الاولین والآخرین ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن فرہنگ اہل بیت میں یہ ہے، بعض لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ خود حضرت یہ عقیدہ جو ہے وہ مذہب کا عقیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں بعض چیزوں میں جو ہے نا وہ نہ کرے انسان، یہ کہتے ہیں اہل البیت کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا ظہور کب ہوگا۔ یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ عالم الاولین والآخرین ہے، ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے، وہ کسی بھی سوال سے اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ فرہنگ اور ثقافت اہل بیت ہے کہ انہوں نے وقت کو مشخص نہیں کیا۔ جب مشخص نہیں کیا، اب میں اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ان فتنوں سے، یا اہل البیت نے جو چیزیں رکھی ہے نا، یہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہے۔ آج کے اس دور میں ایک مولوی صاحب اٹھ جائے گا، وہ کہے گا میں خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں، مثلا کہہ دیا میں امام زمانہ ہوں، تو کیا ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، ان کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ کوئی بھی شخص اٹھے گا، یہ اس قسم کے جو دعوے کرتے ہیں، یہ ہم لوگوں کے نجات کے لیے ہے۔ ہم لوگ جو ہے ان فتنہ گروں اور فاسقوں اور فاجروں اور ملحدوں کی، اس سے جو ہے کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کی کوئی نقطہ ضعف ہو کہ جس سے لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو جو ہے وہ گمراہ کر سکے۔ جس طریقے سے زمانہ بنو عباس میں شیعیان کو، جو اپنے جو شیعہ تھے مذہب امامیہ کے لوگوں کو جس طریقے سے گمراہ کیا گیا تھا امام کے حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت ہم پر نہ آ جائے۔ نقطہ ضعف جو ہے وہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام پکڑ لیتے ہیں۔ نقطہ ضعف اس دور میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم انتقام خون امام حسین علیہ السلام لینا چاہتے ہیں۔ بنو عباس نے بنو امیہ کے ساتھ جنگ لڑی، اور اس میں جو اس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بارہا اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ فریب کار ہے، یہ لوگ جو ہے وہ چال باز ہے، یہ لوگ جو ہے وہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ کسی بھی وقت جو ہے اپنے ہی مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، کسی بھی وقت یہ مذہب اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کے خون کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال لوگوں نے امام کی
بات کو جو ہے وہ شاید نہیں ماننے کے برابر تھا، تو آخرکار یہ نقصان کیا ہوا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کس فریب میں لوگ آگے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج کے اس دور میں بھی ہمیں تھوڑی سی غور ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو لوگ حقائق بیان کرتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز اور آپ کے ذکر کروں اپنے کم علمی میں، یہ بات لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بس اوقات شیعہ کی دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو انسان سنے، لیکن اس شخص کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو بہت عظیم شخص سمجھنے لگ جاؤ۔ نہیں، اگر یہ عظیم شخص ہے تو مذہب شیعہ میں کیوں نہیں آ رہا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، مذہب شیعہ کو کیوں قبول نہیں کر رہا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی گروہ کا ہے، یہاں پر کچھ اپنے ذاتی مفادات کو صحیح کر رہا ہے۔ میں کلی طور پر بھی یہ نہیں کہہ رہا، ایسا بھی نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، اگر وہ بیان کر رہا ہے ان کی تحقیق ہے، سنیں اس کو، انسان سننا چاہیے، لیکن اس کو اس قدر سپورٹ کرنا، اس قدر اس کو جو ہے وہ منزلت پہ پہنچانا، یہ اہل بیت اور مذہب اہل بیت والے اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو عرض کروں، جو بے وقوف ہے وہ لیسا منی، امام نے فرمایا جو بے وقوف ہے، جس کو عقل نہیں ہے، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو بے وقوف ہے لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اہل بیت کے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بے وقوفی انسان نہ کرے، بے وقوفی کا مظاہرہ نہ کرے، اس شخص کی بات کو بھی سنیں جو بھی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ اپنا ہیرو سمجھنے لگ جاؤ۔ اس قسم کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ فریب کاریاں جو ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ زمانہ قدیم میں بھی یہ فریب کاری لوگوں نے دینے کی کوشش کی، اور لوگ فریب کھا چکے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اس دور میں جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نام پہ کوئی اٹھے گا، کہے گا میں جو ہے وہ یامانی ہوں، میں نفس زکیہ ہوں، ہم جو ہے وہ امام کے خاطر جو شدت انتظار کی وجہ سے جا کے کئی غلط راستے پہ تو نہ چلے جائے، خدا نہ خواستہ۔ یا مثلا ایک شخص ہے، کچھ فنون ہے اس کے پاس، یہ بہت مہم ہے، یہ چیز کچھ فنون ہے، خارق العادہ قسم کے کام کرتا رہتا ہے، پیشن گوئیاں دیتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ پیشانی کو پڑھ لیتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے انسان کے بزرگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فنون ہے، فنون ایک فن ہے جو اس کو آ چکا ہے، وہ ایک علم ہے جو اس کو آ چکا ہے۔ اس سے کئی خدا نخواستہ ان چیزوں سے فریب نہ کھائیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈھونڈنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امام کون ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ آپ کے عمل کے اوپر اور آپ کے محکم عقیدے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب حضرت تشریف لائیں گے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے مولا اور آقا ظہور کر چکے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے کہیں یہ واقعاً ہے بھی امام یا نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود اپنے اعمال کو صحیح کرو، اہل البیت علیہم السلام کے سے اپنا توسل محکم رکھو، گناہوں سے پرہیز کرو، اتقوا اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو۔ یہ سب امور جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرو، یہ فرہنگ اہل بیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام مکتب اہل بیت میں شامل ہے، انسان اس کو ترک نہ کرے، باقی معصومین کی زیارتوں کو بھی ترک نہ کرے، اہل البیت سے توسل رکھے۔ نماز کوئی ادائیگی ضروری ہے، احکام شرعیہ کو اپنے اوپر فرض سمجھنا چاہیے۔ محکم عقیدے کے ساتھ جب آپ زندگی گزارو گے، خدا کی قسم یہ تو آپ جو ہے اس دنیا میں زندگی گزار رہے، قبر میں بھی ہوں گے، وہاں پر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کر چکے ہیں۔ امور یہ ہے، اہل البیت علیہم السلام کے مکتب اور مقصد اور ان کے ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک شخص کی کوئی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے یہ کہیں کہ یہ امام ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص ہے وہ کسی فنون میں ماہر ہے، وہ خارق العادہ ایسے کام جو انسان کے عقل سے بالاتر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم جا کے اس کو اپنا آقا مرشد سمجھنے لگ جائیں گے۔
کوئی عقل کا تقاضا ہے، خدائی کام ہے، خدا اس کو آپ کے لیے مناسب طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ اپنے وظیفے کو سمجھیں، وظیفہ صحیح ہے، خدا ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ آپ کو ہدایت کرے گا، اللہ آپ کو ہدایت کرے گا۔ اور حتیٰ ان لوگوں کے لیے بھی جب حضرت ظہور فرمائیں گے، ان لوگوں کے لیے جو حضرت کے ظہور کے منتظر نہیں بھی تھے، ایسے دلائل حضرت پیش کر دیں گے کہ سب کے اوپر یہ بات اشکار ہو جائے گی کہ یہ وہی مہدی الدوران حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ لیکن لوگ منکر ہو جائیں گے، وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ لوگ جو ہے وہ قرآن کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ قرآن جیسی کتاب جو اس دور میں ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، نہ پڑھے ہوئے بھی ایک نوجوان بے وقوف آ کر قرآن کی توہین کر دیتا ہے۔ یہ تو اور چیز ہے، وہ تو اس کی جہالت ہے، پڑھتا ہے نہیں، وہ اس نے کوئی سمجھنا تو ہے نہیں، اس نے ظلم کرنا ہے۔ تو آج کل کے اس دور میں جو ہماری سب سے عظیم ذمہ داری ہے، اس قسم کے چھنگل سے اور اس قسم کے فریب کاریوں سے اور اس قسم کے چال بازیوں سے شدید طریقے سے ہم جو ہے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث کو لوگوں کے لیے بیان کریں۔ امام کا فرمان ہے ہمارے احادیث کو لوگوں میں انتشار دو۔ ہماری ذمہ داری ہے خود حدیث کو سنیں، زیادہ سے زیادہ حدیث کو لوگوں کے لیے بیان کریں۔ میں نے یہ حدیث ایسی سنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ عالم دین ہو۔ اب یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے، حدیث کو سمجھنا، حدیث کو لوگوں کے لیے بیان کر دینا، حدیث کو پڑھنا، یہ ضروری اور لازمی ہے۔ قرآن کی میں جو کہہ رہا ہوں حدیث، اس میں یہ نہیں اصل قرآن ہے، یہ اس کی تفسیر ہے، دونوں ہونی چاہیے۔ لیکن احادیث معصومین علیہ السلام کو اس دور میں رواج دینا چاہیے، رائج کر دینا چاہیے۔ اس سے کئی سارے فوائد ہوں گے، گمراہی سے انسان بچتا رہے گا، گمراہی سے بچتا رہے گا، اہل بیت کا خصوصی نظر و کرم رہے گا آپ کے اوپر۔ تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، نہ یہ کہ خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ آ کر کوئی بھی دعویٰ کر لے اور ہم یہ سوچنے پر بیٹھ جائے یہ کون ہے اور کوئی نہیں ہے۔ احادیث ہمارے پاس موجود ہے، کذاب ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، ختم۔ ہمارے مذہب کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے لیے گمراہی کے وسائل ہوں گے، چونکہ ان کے جو دین کا حساب ہے وہ دین کا حساب کتاب ہی ادھر ادھر ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ جو مذہب اہل بیت کے تعلیمات ہے وہ بالکل صاف ہے، دین بھی مکمل ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے اس دور میں کوئی ایسا جھوٹا شخص بن جاتا ہے، یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت کا دعویٰ کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو یا مانی اور یا اپنے آپ کو نفس زکیہ کہہ رہا ہے، تو اس قسم کے حضرات سے، اس قسم کے لوگوں سے قطعی طور پہ ہمیں جو ہے وہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور ظہور جو ہے وہ قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے مولا اور آقا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف انشاءاللہ جب بھی تشریف لائیں گے، ہم لوگوں کی اپنی آمادگی ذہنی اور فکری اور روحانی اعتبار سے آمادہ ہونا چاہیے۔ اور وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پر ہے، مختصر وقت ہوتا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی کربلا میں تمام مومنین کے نیابت میں ہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔